آج کی ہجرت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس ہجرت کی جو انیشلی لانچ کی گئی تھی اسلام کی دعوت کو بلند کرنے کے لیے۔ اگر یہ منہ پھیر لیں ہجرت کرنے سے تو پکڑ لو انہیں اور انہیں قتل کر دو، جہاں کہیں بھی تمہیں نظر آئیں یہ مرتد ہو چکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور وہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اطاعت اختیار کرتے ہیں وقت کے پیغمبر کی، دعویٰ اس کا کرتے ہیں، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مجلس سے، تو رات کے وقت انہی میں سے ایک گروہ ایسا ہوتا ہے کہ جو رات کے وقت مشورے کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، وہ جس کے وہ دن کے وقت دعوے دار ہوتے ہیں۔ یعنی دن کو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس میں بیٹھ کے آپ کو انڈورس کر رہے ہوتے ہیں، اور رات کے وقت چونکہ اسلام تو قبول نہیں کیا ہوا اور بالکل اس کے اپوزٹ پلاننگ کرتے ہیں، اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو کچھ وہ رات کے وقت میں اعمال کرتے ہیں، جو پلاننگز کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ ظاہر ہے اللہ نے کوئی اپنے ریکارڈ کے لیے نہیں لکھی ہے، یہ نامہ مال نوٹ ہو رہا ہے، اور قیامت والے دن وہ دکھایا جائے گا کہ تم نے یہ چیزیں پیغمبر وقت کے خلاف کی تھی، اس کے اگینسٹ پھر سزا سنائی جائے گی اس ایویڈنس کی صورت میں۔ تو اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے، رخ انور پھیر لیں اور اللہ پر توکل کریں، اور اللہ آپ کے لیے کارساز کافی ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، یعنی اس کی باتیں آپس میں میچ نہ کر رہی ہوتی۔ اختلاف تو خیر ابھی بھی موجود ہے، یعنی جو نہیں ماننے والے وہ تو قرآن کے خلاف ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن چونکہ اللہ کی طرف سے ہے تو اب قرآن کی مخالفت کوئی نہیں کرے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی جو دعوت ہے اس میں کنٹراڈکشن نہیں پائی جائے گی کہ ایک صورت میں ایک بات ہوئی ہو اور دوسری صورت میں جا کے بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو جائے۔ جس طرح ہم اپنے معاشرے میں ایک بات کرتے ہیں نا کہ اس بندے کا تو کوئی دین مان ہی نہیں ہے، کل تو یہ بات کر رہا تھا آج یہ بات کر رہا ہے۔ انسان جب بھی کوئی کتاب لکھے گا نا تو اس سے کہیں نہ کہیں معاملہ مس ہینڈل ہو جائے گا، اور سب سے بڑی بات جب حالات و واقعات ٹف آئیں گے تو وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی اطمینان یا خوف کی بات تو خوب اس کا چرچا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ منافقین کی اور کمزور ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے، کوئی ان تک بات پہنچ جائے نا آگے ڈنڈورا پیٹنا شروع کرتے ہیں، وہ سنیا جی آیا ہو گیا جی، وہ پتہ نہیں کیا ہوئے گا۔ اگر یہ لوٹا دیتے اس معاملے کو اللہ کے رسول کی طرف، اور آج کی ڈیٹ میں ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کے بہاف پہ جو کوئی بھی اس مسند کے اوپر ہوگا، جو گورننس کو دیکھ رہا ہوگا، اولو الامر ہوگا، حکمران ہوگا، پرائم منسٹر ہوگا، یا پھر جو اولو الامر بنائے گئے ہیں پیغمبر کی طرف سے، یعنی آپ کی طرف سے جو گورنر بنائے گئے ہیں یا امیر بنائے گئے ہیں، ان تک بات پہنچائے تاکہ وہ اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے۔ اولو الامر جو اس چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ چیزوں کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں، استنباط کر سکتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے یستنبطونہ، وہ کہتے ہیں استنباط کرتے ہیں،
مسئلہ اخذ کرتے ہیں. اہل علم تک جو اس چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس کے بعد اب رزلٹ کیا نکالنا ہے اور اس معاملے کو کیسے لے کے چلنا ہے. اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو شیطان کی تم پیروی شروع کر دیتے سوائے چند لوگوں کے. یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ اس دعوت حق کی حفاظت کر رہا ہے، ورنہ جتنے یہ کمزور دل لوگ تمہارے ساتھ اٹیچ ہیں، انہوں نے ایسا بیڑا غرق کرنا تھا، ایسی پینک پھیلانی تھی کہ نبی علیہ السلام کی یہ مبارک دعوت نقصان میں چلی جاتی فائدے کی بجائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی پردہ ہے کہ وہ معاملات سیٹل ہوتے چلے جاتے ہیں. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. تو اے نبی قتال کرو اللہ کی راہ میں. آپ کو آپ کی جان کے سوا آپ کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہے، کوئی آپ مکلف نہیں ہے، آپ اپنی جان کے مکلف ہیں. دیکھیں یار، حضور کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ مل کے قتال کیوں نہیں کر رہے. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں نا، آپ حق میں ڈٹے رہے، آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، چلیں، نہیں چلتے نہ چلیں. آپ صرف یہ کرتے رہیں کہ اہل ایمان کو ابھارتے رہیں کہ وہ دین پر چلتے رہیں. ٹیم لیڈر کے لیول کا ایمان ساروں کا نہیں ہوتا. ٹیم لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ خود ڈٹا رہے، اپنے ساتھیوں کو چلاتا رہے. تو اس کے ساتھ پھر ایک آپ سمجھ لیں ایسی جماعت ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی جو کمیٹڈ لوگ ہوں گے. سارے تو کبھی بھی کمیٹڈ نہیں ہوں گے. سارے ابو بکر، عمر، عثمان و علی نہیں باندھ سکتے. یہ تو کہانی ختم، یہ ہو ہی نہیں سکتا. عجب نہیں ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالی روک دے ان لوگوں کا کفر جو کر رہے ہیں، جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود آپ کا پشت پناہ بنے، آپ کو جانسار ساتھی دے دے. آپ نے ٹینشن نہیں لینی. اللہ کی گرفت بھی بہت سخت ہے اور وہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. جو کوئی بھی شفاعت کرے اچھے کام کی تو اس کا حصہ بھی اس میں ہوگا. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ سفارش کرنا کسی کی ایک بری بات نہیں ہے اگر وہ اچھائی کے لیے سفارش ہو رہی ہو. قرآن جس سفارش کو کنڈیم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ برا ہے اور آپ ناجائز اس کی پشت پناہی کریں. اگر ایک بندہ اچھا ہے اور آپ اس کی سفارش کہیں کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں اسے ذاتی طور پہ جانتا ہوں، یہ میرے پاس پروف ہے، تو آپ اس کے لیے سفارش کریں. یہ بری سفارش نہیں ہے، بلکہ اس سے اگر کوئی فائدہ ہوا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اور جو کوئی برے کام کی سفارش کرے گا، کسی برائی کو پروموٹ کرے گا، ایک بندہ برا ہے اور آپ پردہ ڈال رہے ہیں اس کے اوپر، اس حوالے سے کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے فلاں شخص کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہے، اور آپ اپنی بچی کا رشتہ تو اس کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور اس کے ساتھ آپ اس کے اوپر پردہ ڈال لیں اور اس کی آپ غلط سفارش کر دیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، تو آپ تو خیانت کر رہے ہیں نا. تو نہ آپ اس طرح کی خیانت کر سکتے ہیں، نہ کسی کو برائی کے معاملے میں اس کی جھوٹی وکالت کر کے آپ کسی کے لیے مسئلہ خراب کر سکتے ہیں، بلکہ اچھائی کے لیے سفارش کریں. واقعی کو اچھا ہو تو اس کے لیے آپ کو بھی ثواب ہوگا، اور اگر آپ برائی کے لیے شفاعت کریں گے تو اس کا بوجھ آپ بھی پھر اٹھانا پڑے گا. جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس نے اچھائی کی طرف رہنمائی کی تو جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور اس کے اپنے ثواب میں کمی نہیں ہوگی جو اچھائی پہ چل رہا ہوگا. اور جس نے برائی کی طرف رہنمائی کی تو جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان سب کو اپنا وبال تو ہو گئی، لیکن ان سب کا اکٹھا کر کے اس کو بھی ہوگا جس نے وہ کام شروع کیا. جس طرح کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب بھی کوئی ابن آدم میں قتل ہوتا ہے تو ہر قتل کے بدلے قابیل کو بھی سزا ملتی ہے جو بانی ہے، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا
ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. جب کوئی تمہیں سلام کرے کسی بھی الفاظ کے ساتھ تو تم اس کا جواب بھی بہترین انداز میں دو، اس سے بہتر انداز میں، یا کم از کم اس کے برابر دو. یعنی اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو کم از کم جواب آپ کا ہوگا وعلیکم السلام، لیکن بہتر ہے کہ آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو فرمایا کہ فرشتوں کو سلام کرو اور جو وہ جواب دیں گے وہی جواب پھر تمہاری اولاد میں ٹرانسفر ہوگا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ایک لفظ ایڈ کر دیا. ورحمۃ اللہ کے ساتھ کوئی کرتا ہے آپ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہیں، ابو داؤد میں حدیث ہے. آپ ایک اور لفظ ایڈ کر سکتے ہیں بل بہتر الفاظ کے ساتھ. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہوا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ ہی ہے وہ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ضرور تمہیں جمع کر دے گا قیامت کے دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. یہی سب سے بڑی تلوار ہے کہ مرنے کے بعد اس نے زندہ کر کے پوچھنا ہے کہ بھائی زندگی کیسے گزاری، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں کون سچا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے کہ اہل ایمان کا بدلہ جنت ہے اور منافقین کا، فاسقین کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کرنا ہے. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم منافقین کے معاملے میں دو گروہ بن چکے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے انہیں ان کے کرتوتوں کے سبب. یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں ان کو یہاں پہ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تم منافقین کے بارے میں کیوں نرم گوشہ رکھتے ہو، جبکہ ان کے اعمال کے سبب اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا ہوا ہے منافقین کو. یہ ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے کے اندر، ہر دعوت کے اندر، جو درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے یہ سافٹ لائنر ہے، ہارڈ لائنر نہیں ہے. لیکن جب کسی کی منافقت، کسی کی اسلام دشمنی، کسی کی دعوت میں نقصان پہنچانے والے سازشی امور آپ کو پتہ چل جائے، پھر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، پھر کمپرومائز کرنے کا نقصان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں دو رائے بن رہے ہو، جب تمہیں پتہ چل گیا یہ اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، لہذا اب اس چیز کو تو آپ اپنے دماغ سے نکال دو کہ ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہوگا جب تک کہ یہ حق کی دعوت کو قبول نہیں کرتے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ان کو راہ دکھا دو گے جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا؟ یہ کہتے ہیں جناب انہوں میرے والے کرو جی، میں انہوں سمجھانا. وہ بھی سمجھایا تو اس کو جاتا ہے جو سمجھنے کے لیے بیٹھا ہو، جو آئے سینگ پھنسانے کے لیے ہو تو اس کے لیے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بحث کرنی نہیں. یہی تو آپ کو کہتے ہیں مولویوں سے پنگا نہ لیا کریں. سمجھتا تو وہ ہے جو سمجھنا چاہتا ہو، جس کا مقصد ہی کسی کو نیچا دکھانا ہو، سیکھنا نہ ہو بلکہ زبردستی اپنی مرضی تھوپنا ہو، اس کا کوئی علاج نہیں. اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے پھر کوئی ہدایت کا راستہ نہیں پاؤ گے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا.
وہ دوست رکھتے ہیں اگر تم بھی کفر کرنے لگو جیسے انہوں نے کفر کیا، تاکہ سب یکساں ہو جائیں۔ یعنی منافقین اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم بھی ان کے والی روش اختیار نہ کر لو، پھر تو وہ تم سے راضی ہو جائیں گے، ادروائز تم بھی ہارڈ لائنر رہو گے تو وہ قبول نہیں کریں گے۔ تو پس ان میں سے کسی کو اپنا دوست مت بناؤ یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں وہ ہجرت نہ کر لیں۔ ہجرت فرض ہو گئی تھی اس وقت، کیونکہ مدینہ شریف میں سب کو اکٹھا کر کے ایک دعوت لانچ ہونی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ جو سکیٹرڈ مین پاور ہے وہ بھی ایک جگہ جمع ہو جائے۔ جب ایک جگہ مین پاور ہوگی تو دعوت کا کام کرنا آسان ہوگا۔ تو یہ لٹمس ٹیسٹ تھا منافقین کے لیے کہ وہ ہجرت کرتے ہیں یا نہیں۔ ہجرت تو وہی کر کے مدینہ آئے گا نا سب کچھ چھوڑ کے، جو واقعی دین کے ساتھ مخلص ہوگا، اور جس کو اپنے مفادات عزیز ہوں گے تو وہ کبھی بھی اپنا جائیداد مال سب کچھ کافروں کے حوالے کر کے وہاں تو نہیں آئے گا۔ تو ہجرت پھر اللہ نے اس وقت فرض کر دی تھی، اور یہ بھی حکم آگے چل کے آئے گا جو ہجرت نہیں کرے گا وہ واجب القتل ہے، وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ یہ آج کی ہجرت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس ہجرت کی جو انیشلی لانچ کی گئی تھی اسلام کی دعوت کو بلند کرنے کے لیے۔ اگر یہ منہ پھیر لیں ہجرت کرنے سے تو پکڑ لو انہیں اور انہیں قتل کر دو، جہاں کہیں بھی تمہیں نظر آئے یہ مرتد ہو چکے، کیونکہ اب یہ ایسٹ کی بجائے لائبلٹی بن چکے ہیں، دین کے لیے لائبلٹی بن گئے۔ اور نہ بناؤ ان میں سے اپنا دوست کسی کو، اور نہ کوئی اپنا مددگار، نہ ان کو آپ نے اپنے قریب کرنا ہے، جگری یاری کسی کے ساتھ نہیں لگانی، یہ اسلام کی پیٹھ میں چھرے ہی کھونپیں گے۔ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ البتہ اگر کوئی ایسی قوم سے وہ تعلق رکھتا ہے جس قوم کا اور تمہارے درمیان معاہدہ ہوا ہے قبائلی سسٹم میں، پھر تم نے، وہ چاہے مسلمان بھی ہے اور مرتد ہو گیا، اسے قتل نہیں کرنا۔ کیوں؟ وہ پھر پورا قبیلہ آپ سے لڑنے کے لیے آ جائے گا اور ایک نیا محاذ کھل جائے گا۔ ہے وہ مرتد ہے لیکن ابھی موقع نہیں کہ اسے آپ قتل کریں، اس کو ڈھیل دی جائے۔ تو سر یہ آیات بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ دنیا میں پولیٹیکلی آپ کو ایگزسٹنس اپنی رکھنے کے لیے، سٹیبلٹی رکھنے کے لیے بعض اوقات بعض معاملات میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ ہم کہتے ہیں نا اپنے علماء کو کہ یار ہم پہ FATF کی تلوار لٹک رہی ہے، خدا کے لیے کو ہوش کے ناخن لو، ابھی اس معاملے کو اس طریقے سے نہ لے کے چلو۔ اور اب دیکھیں، اب وہ GSP سٹیٹس بھی پاکستان کا ختم کرنے کے لیے قرارداد انہوں نے منظور کر لی ہے۔ یعنی وہ مسئلہ جو تھا اپنی جگہ رہا، ہمارے لیے نئی مصیبتیں کھڑی ہو گئی۔ اب جہاں پہ اللہ کی طرف سے وحی میں حکم نازل ہو رہا ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں یہ سب واجب القتل ہیں، تب بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اگر وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس سے تمہارا معاہدہ ہے پھر نہیں قتل کرنا۔ تو سر اقوام متحدہ کی وجہ سے ہم تو ہر معاہدے میں بندھے ہوئے ہیں اس دنیا میں، ان معاہدوں کے تحت ہی ہم نے چلنا ہے، سوائے اس قوم کے یا اس قبیلے کے جس کے ساتھ تمہارا میثاق ہو، اس کا معاملہ الگ ہے۔ یا وہ آئے ہوں تمہارے پاس اس حال میں کہ تنگ ہو چکے ہیں ان کے سینے اس بات سے کہ وہ تم سے قتال کریں یا اپنی قوم سے، یعنی ایسے بھی کمزور ایمان والے لوگ، ان کو بھی تم نے قتل نہیں کرنا، کہ جو ہجرت تو نہیں کر رہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہ جی ہم آپ کے خلاف لڑیں گے وعدہ، اور نہ آپ کے ساتھ مل کے ہم اپنی قوم کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ اس کی یعنی نمائندہ مثال ہمارے حکمران ہے، جو نہ ہماری رعایا کی بات مان سکتے ہیں، نہ ان کی بات ٹال سکتے ہیں، نہ کافروں کی بات مان سکتے ہیں، نہ ان کی ٹال سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسے بھی کوئی لوگ ہیں نا، ان سے بھی صرف نظر کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مسلط کر دیتا انہیں تم پر، تو وہ ضرور تم سے لڑتے،
یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اس پہ بھی شکر کرو کہ یہ اس پہ آمادہ ہو گئے ہیں کہ نہ تم سے لڑیں گے نہ تمہارے مخالفین سے، نیوٹرل ہو گئے، تو یہ بھی تمہاری کامیابی ہے، اور یہ بھی اللہ کی غیبی تائید ہے، ادروائز یہ تمہارے دشمن بھی کے طور پہ بھی ہو سکتے تھے، لہٰذا یہ نیا معاذ یہ والا بھی نہ کھولو، صرف نظر کرو۔ اگر وہ کنارہ کشی اختیار کر لیں تو تم بھی ان سے جنگ نہ کرو، پس وہ کنارہ کریں تم سے اور نہ جنگ کریں تمہارے ساتھ اور بھیجیں تمہاری طرف صلح کا پیغام، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ کوئی جنگ کرو۔ یعنی اگر کوئی قبیلہ یہ کہتا ہے کہ نہ تو ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے نہ آپ کے مخالفین کا ساتھ دیں گے، ہم اسلام بھی قبول نہیں کریں گے لیکن آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، تو ان کے ساتھ بھی آپ نے کوئی جنگ نہیں کرنا۔